ولی ٹیکنالوجیز کو بہت بہت مبارک ہو. پی ایس ایل کی ٹیم اور پی سی بی کی ٹیم ان کو بہت بہت مبارک. اور آئی تھنک یہ وہ محنت تھی جو ان سب کی پچھلے چند ماہ سے چل رہی تھی, جس کے پیچھے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ ٹیمیں جو پچھلی دو بھی گئیں اور یہ والی بھی, اس کو ہم میکسیمم پرائز پہ لے کے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ آج صرف پی سی بی کی یا پی ایس ایل کی جیت نہیں ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کا اعتماد ہے. ابھی جب بٹ چل رہی تھی تو پرائم منسٹر صاحب کا بھی بیچ میں 2 دفعہ فون آیا, وہ خود بڑے ایکسائٹیڈ تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جب بٹ اوپر جا رہی تھی ساری کی ساری. تو میں ان کو بھی یہی مبارکباد دے رہا تھا کہ یہ سارا کا سارا ایک ٹیم ورک ہے جو ساری ٹیم مل کے کر رہی ہے, جس کو ہم ٹیم پاکستان کہتے ہیں. اور اس کے رزلٹ میں یہ آپ آج چیز دیکھ رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اب یہ 8 ٹیمیں جو کمپٹیشن ہوگا, جو مقابلہ ہوگا, اور جس طریقے سے یہ لوگ آئیں گے اس میں ہمیں اور زیادہ آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے کرکٹ میں. اور 8 ٹیمیں جو بڑے گروپس ہیں یہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جس طرح بات ہوئی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے تو وہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت اچھی ہے. تو آگے ہم انشاءاللہ اور بھی کچھ چیزوں پہ, ابھی ہمارا پی ایس ایل ریلیٹڈ کام چل رہا ہے, اللہ نے چاہا تو اس میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور میری صرف ایک چیز ہے جو ابھی کسی نے یہاں سوال کیا تھا, میں جب آ رہا تھا تو میں سن رہا تھا کہ پاکستان کی مارکیٹ تو کچھ لوگ تھے کہ ہم 1 ارب روپے پہ بھی نہیں جائے گی اس ٹیم کی قیمت. اور اب تقریباً 2.5 ارب کے قریب 2.45 بلین کے اوپر چلی گئی ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو یہ جا رہی ہے اور مارکیٹ میں گنجائش ہے. صرف آپ کو دل بڑا کرنے کی بات ہے. آپ ڈیفینیٹلی, میں نہیں کہوں گا کہ ہر چیز بہت بیسٹ ہوتی ہے, لیکن جب محنت ہوتی ہے تو اس کی رزلٹ ضرور نکلتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہی ٹیمیں, ان کی ورتھ آپ آج سے 3-4 سال بعد ایویلیویشن کرائیے گا, ہم آپ کو کرا کے بتائیں گے کہ ان کی قیمت کہاں سے کہاں گئی ہوگی. تو ابھی بھی جو ایویلیویشن ہوئی, جو سیٹھی صاحب نے خواب دیکھا تھا اس ٹائم قیمت کیا تھی اور آج کیا ہے, یہ وہ چیز ہے جو بڑھے گی. صرف اس کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. اگر انویسٹ نہیں کریں گے, اسی طریقے سے ہم چلیں گے تو پھر نہیں ہوگا. میرا صرف اتنا اس میں ہے کہ آپ کو مارکیٹ بڑی اپنی کرنی ہے. اب آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز بھی مارکیٹ میں آئے ہیں. اب ہمیں اس کو صرف پاکستان کی پی ایس ایل نہیں بنانا ہے, اس کو دنیا کا بڑا برانڈ بنانا ہے جو پی ایس ایل کی ٹیم کا ٹارگیٹ ہے, جس کو وہ اچیو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے دنوں میں کہ یہ ہوگی اور آپ کو اس کے اچھے رزلٹ بھی ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ راول پنڈی چونکہ میں نام سلیکٹ کر لیا اپنا, تو ملتان سلطان کی پھر گنجائش بچی ہے, تو کیا نئی ٹیم پھر شامل کی جائے گی ملتان سلطان کے نام سے؟ اب سوچتے ہیں بیٹھ کے. میں یہی سر کہنا چاہ رہا تھا کہ اب تو تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے جیسے راول پنڈی اسلام آباد کی ٹیمیں ہوگی, ہمارے پاس بہت بڑا پنجاب. اب سوچتے ہیں نا, سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. لکی صاحب بہت بہت مبارک ہو کہ 1 ارب 88 سے 2 ارب تک چلے گئے, 2.5 ارب تک. اللہ کرے کہ یہ آگے بھی جائیں. یہ جو نام تھا ملتان سلطان, یہ چینج ہوا ہے. آپ کے علم میں لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کچھ معاملات آپ کے علی ترین صاحب سے معاملات سیٹ نہیں تھے. کہیں ایسا تو نہیں, کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آپ نے جان کے یہ نام چینج کروایا ہے؟ ایک دوسرا یہ بتائیے گا, آپ نے پی ایس ایل T20 آپ نے کہا بہت اچھا ہے, چل رہا ہے. ابھی جب ظہیر عباس صاحب نے کہا ان کے کوئی کھیل نہیں ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ون ڈے میں بھی کوئی ایسا کام آپ کریں گے پی ایس ایل جیسا؟ پہلی بات یہ کہ میں میرے خیال ہے ملتان سے بڑی محبت کرتا ہوں. انہوں نے اس ٹائم کہا تو میرا دل ایک دم اداس ہوا ہے کیونکہ ملتان سلطان ایک اپنا برانڈ ہے
اور اب ہم اس برانڈ کے بارے میں ڈیفینیٹلی سوچیں گے کیا کرنا ہے. لیکن جہاں تک رہی بات کہ جو 2 ارب 45 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے اس کو میں کہوں کہ ملتان سلطان رکھو یا چھوڑو, میں اس پہ تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم ایک جب ہم نے یہ ملتان سلطان کو آکشن کرنے کی بات کی, کیونکہ ہمارا پہلے پلان تھا کہ 1 سال تک ہم رکھیں گے, پھر ہم نے کہا نہیں کیونکہ مارکیٹ میں اس ٹائم ایک ماحول ایسا اچھا بنا ہوا ہے, تو آلریڈی ہمارے پاس اس کے اندر 5-6 ٹیمیں تھیں, تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ لنک کر کے ہم نے اس کو آکشن کا پلان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. سلمان نے اس پہ بڑا محنت کی, لیکن اس ٹائم ہمارا یہی تھا کہ اس کو آپشن دینی چاہیے اگر کسی کو. اس میں 2 مختلف خیالات تھے, ایک کہ ملتان سلطان ہمارا بڑا پرانا برانڈ ہے, اور دوسری طرف کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں ملتان سلطان کا برانڈ تھوڑا ڈیمیج ہوا ہے. تو لیکن میرے لیے تو ملتان سلطان ایسی طرح دل میں عزیز ہے, اور لیکن کچھ نہ کچھ سوچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں, اس پہ بھی کر رہے ہیں, 1-2 چیزیں وومن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, چیزیں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ. موسف صاحب ایک آپ نے جو بولی شروع کرائی 1 ارب 82 کروڑ سے شروع کرائی, یہ آپ نے کس طرح کیا کہ ہم اتنی ہائی لیول پہ بولی آپ نے شروع کرائی, اس کا کیا کرائٹیریا تھا کیا؟ دوسرا جو ایک اور سوال ہے, لاسٹ ٹیم تھی اس کی سیکنڈ لاسٹ بولی یہ تھی, I2C کی لاسٹ بولی یہ تھی. اچھا دوسرا میں سر ایک آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کرائسس میں بڑا بہتر پرفارم کیا, اور خاص کر جو پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں جس آپ نے جو مقام دیا, جس طرح آپ نے یہ سارا اس کو ہینڈل کیا, جس طرح سے زبردست کرائسس کو, کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ شاید اس لیول پہ آپ نے ICC کو یہاں پہ گھٹنوں پہ ٹیک دیا. سر اس حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا کہ جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا خوشخبریاں پاکستان کے لیے, فیوچر میں پاکستان کرکٹ کے لیے؟ پہلی بات ہے میں کوشش کروں گا کہ آج اسی کے اوپر PSL کے اوپر رہوں, لیکن ایشو بنگلہ دیش کا تھا, اور اس ٹائم ICC اور بنگلہ دیش ہم نے بالکل بنگلہ دیش کا پوائنٹ آف ویو ہم نے نہیں جانے دینا تھا, اور ہمارے بھائی بھی ہیں, اور ان کے ساتھ جو بھی تھا آپ کے سامنے تھا ساری سچویشن. تو اس ٹائم چیزیں چل رہی ہیں, میں اس لیے زیادہ نہیں بولوں گا, اور ICC اور بنگلہ دیش بورڈ جو ہیں اس ٹائم میرے خیال میں اپنے اس فیز میں ہے کہ جہاں اگر میں کچھ بولوں تو مناسب نہیں ہے, تو میں خود ویٹ کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی جیسی اطلاع آتی ہے تو پھر ہم آپ کو بھی فوری بتاتے ہیں. یہ جو ICC کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں آپ نے بھی کہا تھا کہ جس طرح کے جو رویہ تھا ICC کا اور دیگر بورڈز کا بنگلہ دیش کے خلاف, تو وہ میں عیاں کروں گا. تو ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے ICC, کیونکہ وہ خود چل کے آئے یہاں پہ, تو کیا رویہ ویسا ہی تھا یا ڈفرینٹ ہے اس دفعہ؟ اگر کوئی خود گھر آئے تو مہمان ہمارا, ہم نے تو یہی سیکھا اس کی عزت کرنی ہے, اور جب خود چل کے کوئی آ جائے تو بہت ساری چیزیں جو آپ پھر بھول جاتے ہیں. سلمان صاحب آپ اور احسن بھائی سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جو 245 کروڑ فگر کسی نے سوچا نہیں تھا, آپ نے 150% ایکسٹرا بھی PSL کے رائٹس اٹھائے ہیں, تو کوئی FDR کا ڈر نہیں لگتا تھا؟ تو مطلب اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو لگا دی. جی میرے خیال سے ہم اپنی ریجن میں ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں آلریڈی. اچھا سر, آپ سے سوال تھا کہ ایک تو PSL کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا برانڈ نہیں ہے اور IPL بہت بڑا برانڈ ہے, اور دوسرا کچھ لوگ انڈین میڈیا سے یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان کو ICC کی فنڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کے ریونیو کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ چلتا ہے. تو آج پاکستان کرکٹ کے لیے ایک سنہری لمحہ ہے, اتنی بڑی بڈ بھی لگی ہے, اور اس سے پہلے ہم نے جنوری کے اندر بھی 2 اچھے گولڈن مومنٹس دیکھے تھے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, کتنا پاکستان اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم اپنے ٹارگیٹ کے 20-25% پہ پہنچے, ابھی ہم نے کافی آگے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سر بتائیے گا کہ جو دھمکی مل رہی ہے کہ شاید پاکستان پر پابندی لگے گی یا پاکستان کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی سچ ہے یا صرف یہ خبریں ہیں؟ پہلی بات, نہ میں دھمکی سے ڈرتا ہوں, نہ گورنمنٹ ڈرتی ہے, اور آپ کو پتا فیلڈ مارشل کا, تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھینک یو. میرے خیال ہاں جی, لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ سری لنکا اور ایمریٹس جو UAE انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ اپنا ہاتھ ہولہ رکھے, تو کیا ان کا واقعی آپ کے پاس ہے, ان کا کوئی ویٹ ہے؟ دونوں سری لنکا بہت سارے ملک ہیں,
اور بہت ہائی لیول پہ اپروچ ہوئے اور کچھ ہمارے دوست ممالک بیچ میں ڈیفینیٹلی ہیں اور ان کو ہم نے جو ہمارا پوائنٹ آف ویو وہ بتایا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب اگلے آنے والے تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے دل کے بڑے قریب ہے. تو ابھی جنوبی پنجاب کی اتنی عوام کے لیے کوئی بھی ٹیم نہیں ہے. ملتان سلطان ایک ٹیم تھی. آپ کوئی سرپرائز ہے سر آپ کے لیے؟ بس دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو.